اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بے شک مشرکین نجسن پلید ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، پس نہ قریب آئیں مسجد حرام کے بعد عامہم ھذا، بعد اس سال کے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اور اگر تم خوف کھاؤ فقر کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، پس البتہ غنی کر دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء اگر چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، لڑو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ تعالیٰ کے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ ساتھ آخرت کے دن کے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہیں حرام کرتے اس کو جس کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور نہیں قبول کرتے دین حق کو، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، دی گئی جن کو کتاب، حتیٰ یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ دے وہ جزیہ، عن ید، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہوں۔ سورہ برات کی ابتدا سے لے کر آج کی زیر سبق آیات تک مشرکین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے مشرکین سے۔ 9 ہجری میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر حج کا وفد بھیجا اور وہاں اعلان کروایا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہے۔ اور آج کی زیر سبق آیات میں پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں۔ ہمارے شیخ استاد محترم امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ یہاں نجس کا معنی کرتے ہیں مشرک نری پلیدی ہیں۔ وہ کہتے ہیں پلیدی اور چیز ہے، نری پلیدی اور چیز ہے۔ کپڑے کو گندگی لگی، یہ کپڑا پلید ہے، جو چیز لگی جس کی وجہ سے کپڑا پلید ہے وہ نری پلیدی ہے۔ فرمایا مشرک جو ہیں وہ نرے پلید ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام، نہ قریب جائیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، بعد اس سال کے۔ مشرکین مکہ پہ پابندی لگ گئی کہ مسجد حرام میں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ ائمہ کرام رحمہم اللہ میں فقہی اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں تمام مساجد مسجد حرام کے حکم میں ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، باقی مساجد میں جا سکتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد حرام میں عبادت کی غرض سے، طواف اور نماز کی غرض سے نہیں جا سکتے، اور ضرورت کے لیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عدالت لگی ہوئی ہے، قاضی صاحب مسجد میں بیٹھے ہیں، فیصلہ کرنا ہے، 2 فریق آگے، ان میں ایک مشرک ہے،
وہ مسجد میں آئے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کی غرض سے مسجد میں نہیں جا سکتے، مسجد حرام میں نہ قریب جائے، مسجد حرام کے بعد عام ہذا، اس سال کے بعد۔ اب یہاں مسلمانوں کو ایک خدشہ لگا کہ اگر یہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ تو ہماری تجارت چلتی تھی، لینا دینا ہوتا تھا، جب یہ لوگ نہیں آئیں گے تو منڈی میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، ہم کہیں اقتصادی اعتبار سے مفلوج نہ ہو جائیں، ہماری معیشت متاثر ہو جائے گی، کیا کریں؟ اس کا جواب دیا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اگر تمہیں خوف ہے فقر کا، یہ لوگ جب مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے تو تجارت نہیں چلے گی، لینا دینا نہیں ہوگا، اگر تمہیں خوف ہے فقر کا فسوف یغنیکم اللہ، پس البتہ غنی کر دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ من فضلی، اپنے فضل سے انشاء اگر چاہے گا۔ ان اللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، یہاں تک تو مشرکین کے متعلق گفتگو تھی ساری کہ مشرکین سے بیزاری کا اعلان کر دو، اور مشرک اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ 10 ہجری میں پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج ایک ہی ہے، 10 میں ہوا، 9 میں حج فرض ہوا ہے، 9 میں آپ علیہ السلام نہیں جا سکے، 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے، پہلا اور آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 کا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لڑو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور نہ ساتھ آخرت کے دن کے، اور نہیں حرام کرتے جس کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے، نہیں قبول کرتے دین حق کو ان لوگوں سے دی گئی جن کو کتاب۔ گویا اس آیت میں اہل کتاب کی طرف روئے سخن ہے، اہل کتاب مخاطب ہیں کہ اہل کتاب یا تو ایمان لے آئیں، اہل کتاب یا ایمان لے آئیں، اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی سلطنت میں رہ سکتے ہیں، رہیں۔ کیوں؟ نہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت ہے وہ حرمت کے بیان کرنے کی ہے، نہیں حرام کرتے اس کو جس کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، اور نہیں حرام کرتے اس کو جس کو حرام بیان کیا محمد الرسول اللہ نے، ورنہ حلت اور حرمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف کھلتے ہیں۔ حلال حرام یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اختیار یہ کسی کو نہیں دیا مخلوق میں سے، تو حلت اور حرمت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، نہیں قبول کرتے دین حق کو ان لوگوں سے دی گئی جن کو کتاب، یہاں تک کہ وہ دیں جزیہ، عن یدن اپنے ہاتھوں سے، وہ صاغرون اور وہ ذلیل ہوں۔ کافر 2 قسم کے ہیں، ایک کافر حربی ہے اور ایک کافر ذمی ہے۔ کافر حربی اسلحہ لے کر مسلمانوں کے مقابلہ میں کھڑا ہے، اگر مسلمان کے ہاتھ سے وہ مارا جاتا ہے تو اس کے بدلہ میں قصاص نہیں ہے۔ البتہ ذمی کافر، ذمی وہ ہے جو مسلمانوں کی سلطنت میں، مسلمانوں کے ذمے میں آ جائے اور وہ یہ کہے کہ میرے گھر بار کی، میرے بچوں کی حفاظت آپ کے ذمے ہے، آپ جو مجھ سے ٹیکس لینا چاہتے ہیں میں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، خلفاء راشدین کے زمانہ میں، جو اچھے درجے کے سرمایہ دار تھے نا، ان سے
48 درہم ٹیکس لیا جاتا تھا سالانہ، جو درمیانے درجے کے تھے ان سے 24 درہم، جو بالکل گویا کہ ادنا قسم کے لوگ تھے اپنی کمائی کے اعتبار سے، ان سے 12 درہم تھا۔ تو آج بھی قومیں ٹیکس دیتی ہیں، سلطنتیں ٹیکس وصول کرتی ہیں، بعض ممالک کے اندر تو 2/3 ٹیکس دیا جاتا ہے، بعض میں 1/3 ٹیکس دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ٹیکس کے حوالے سے ظلم کی داستانیں ہیں، گویا جس پہ جتنا چاہیں وہ ٹیکس مقرر کر دیں اور بلا وجہ مقرر کر دیں۔ عوام الناس میں بھی پھر ایک ایسی لہر ہے نافرمانی کی، وہ ٹیکس نہیں دیتے، جو دینے والے ہیں وہ دیتے نہیں ہیں، جن پہ بنتا نہیں ہے ان سے وصول کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ظلم کی داستان۔ جن کا بنتا ہے وہ دیتے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے مگرمچھ قرض لیتے ہیں کروڑوں کے اعتبار سے، اربوں کے اعتبار سے، پھر کسی حکومت سے وہ معافی کروا لیتے ہیں، معاف ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی غریب 50,000 1,00,000 روپے ٹیکس لے لے اپنے مکان کے حوالے سے یا اپنی دکان کے حوالے سے، وہ پس جاتا ہے، اس پہ سود در سود اتنا ڈالا جاتا ہے کہ اس کی نسلیں بھی غلام ہوتی ہیں اس ٹیکس کی، اس سود کی، اور نسل در نسل وہ گرفتار رہتے ہیں سود میں، ان کی جان ہی نہیں چھوٹتی۔ تو ہمارے ہاں بڑا ظلم چل رہا ہے، بڑا ظلم چل رہا ہے۔ ہم موبائل کے حوالے سے دیکھ لیں کیا کر رہی حکومت۔ بہرحال جتنا جائز بنتا ہے، جس سے بنتا ہے لینا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں اہل کتاب جو ذمہ بن کے مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کی سلطنت میں رہیں، وہ ٹیکس دیں۔ اور یہ ٹیکس کس چیز کا ہوگا؟ یہ فوج کے گویا دفاعی اخراجات کا ہوگا ٹیکس۔ فوج کے دفاعی اخراجات کے ضمن میں یہ ٹیکس وصول کیا جائے گا لوگوں سے جو ذمی ہیں، ذمی، اور ذمی بالکل مسلمان کے حکم میں ہے، مسلمانوں کے ملک کے اندر۔ اللہ نہ کرے کسی مسلمان نے ذمی کو قتل کر دے، اس کے بدلہ میں اسے قتل کیا جائے گا۔ یہی حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ اگر کسی ذمی کافر کو کوئی مسلمان قتل کر دیتا ہے، اس کے بدلہ میں قتل کیا جائے گا۔ وہ اگر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے قصاص میں، وہ بھی قتل کیا جائے گا۔ حربی کافر کا مسئلہ اور ہے، لڑو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ، نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور نہ ساتھ آخرت کے دن کے، اور نہیں حرام کرتے جس کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ، اور حرام بیان کیا اس کو اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور نہیں قبول کرتے دین حق کو ان لوگوں سے دی گئی جن کو کتاب، یہاں تک کہ وہ ٹیکس ادا کریں، یہاں تک کہ وہ دیں جزیہ، ان یدن اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نری پلیدی ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، پس نہ قریب جائیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، بعد اس سال کے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اگر تم خوف کھاؤ عائلتاً فقر کا، فسوف یغنیکم اللہ من فضلی، البتہ غنی کر دے گا تم کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، انشاء اگر چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، لڑو ان لوگوں سے نہیں ایمان لاتے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور نہ ساتھ آخرت کے دن کے، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہیں حرام کرتے اس کو کہ حرام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، ورسولہ، اور بیان کیا اس کو اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، یعنی اس کی حرمت بیان کی، نہیں قبول کرتے دین حق، من الذین، ان لوگوں سے دی گئی جن کو کتاب، حتیٰ یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ دیں وہ ٹیکس، عن یدن، اپنے ہاتھوں سے، دیں جزیہ عن یدن، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہوں۔